بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلکا یہ آیاتو آیات ہیں، اللہ اللہ کی، نتلو ہم پڑھتے ہیں، ہاں ان آیات کو، علی اوپر، کا آپ کے، علی کا آپ پہ، بھی ساتھ، الحقی حق کے، بالحقی حق کے ساتھ، واو اور انا بے شک، کا آپ اے نبی آپ، لا البتہ، من سے، المرسلین بھیجے گیوں میں، لمن المرسلین بھیجے گیوں میں سے ہیں۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ رب العزت کی آیات ہیں جو ہم آپ کے سامنے پڑھ کر سناتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اے نبی محمد آپ ان پیغمبروں میں سے ہیں جنہیں رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 252 ہے، جس میں اللہ رب العزت یہ بتا رہے ہیں کہ اس سے پہلے اللہ پاک نے ایک بالکل ڈیفرنٹ واقعہ جو ہمارے جیسے خواب و خیال میں نہیں تھی یہ بات، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب یہ واقعہ مشرکین مکہ کو، بنی اسرائیل، یہود نصارہ کو، یا مہاجرین کو، انصار کو، صحابہ کرام کو سنا رہے ہیں، تو یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے باپ دادا سے تو نہیں سنا ہوا تھا، یعنی کہ جیسے ہوتا ہے ہمیں کوئی اپنے فیملی بیک گراؤنڈ کے بارے میں یا کوئی ایسی واقعہ ہوتا ہے جو مشہور ہو جاتا ہے اور ہم لوگ اس کو سن لیتے ہیں اور ہم اس کو بیان بھی کر دیتے ہیں، لیکن یہاں ایک ایسا واقعہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے بہت عرصہ پہلے اللہ رب العزت نے یہ واقعہ رونما ہوا کسی علاقے کے اندر، تو وہاں پر یہ واقعہ، اور اس سے تھوڑا سا پہلے ہم نے ایک اور واقعہ پڑھا تھا کہ ہزاروں کی تعداد میں بنی اسرائیل نکلے اور وہ مر گئے اور نبی کی دعا سے وہ زندہ ہو گئے، اور پھر یہ دوسرا واقعہ ہم نے ان کا سمویل علیہ السلام اور طالوت اور جالوت کا ہم نے واقعہ پڑھا ہے۔ تو اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ایک بہت بڑی نشانی بھی ہے۔ اللہ رب العزت جب بھی ایسی کوئی مناسبت آتی ہے، کوئی ایسی بات، وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اثبات کرنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ جب ہم نبی کو مانیں گے تو پھر ہم قرآن کو مانیں گے، قرآن کو مانیں گے تو اس قرآن کے اندر اللہ پاک نے بتایا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، فرشتے ہیں، جنت ہے، جہنم ہے، سب کچھ پھر ہم اس میں سے مانیں گے۔ تو گویا کہ ہمارا قرآن پر یقین ہونے کے لیے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یقین ہونا ضروری ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسے واقعات جو اتنا ٹائم پہلے نازل ہوئے تھے وہ واقعات پڑھ کے سنا رہے ہیں، تو یہی بات خود اس بات پہ یہ چیز دلالت کرتی ہے کہ واقعات سچے ہیں اور یہ نبی سچے ہیں۔ یہ بات بتانے کے لیے اللہ پاک نے فرمایا وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ کہ اے نبی محمد آپ بھیجے گیوں میں سے ہیں، آپ کو پیغمبروں میں سے رسول بنا کر اللہ رب العزت نے بھیجا ہے۔ یہ لوگ نہیں مانتے اس بات کو تو نہ مانیں۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، اللہ پاک یہ اللہ کی آیات ہیں، ہم ان کو تلاوت کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ نسبت اللہ رب العزت کی طرف ہے کہ اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ ہم آپ کے اوپر یہ آیات حق کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں، یعنی ہم آپ کو یہ پیچھے جو واقعہ پڑھا ہے، یہ جتنی بھی آیات پڑھی ہیں ساری ہم آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں۔ ایک تفسیر میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف یہ جا رہا ہے کہ ہم کی ضمیر جاری ہے کہ جبرائیل کو اللہ پاک نے، یعنی جبرائیل کی زبان سے، یعنی اللہ پاک کہلوا رہے ہیں کہ ہم آپ کو اے نبی حق کے ساتھ پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ ایک مفہوم اس کا یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن کی آیات جو ہم آپ کو پڑھ کے سنا رہے ہیں یہ ساری حق ہیں۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے، میں بھی آپ کو پڑھ کے سنا رہی ہوں اللہ کے کرم سے، ہم خود بھی سنتے ہیں کہیں سے بھی، تو اللہ رب العزت کی مرضی، لیکن اللہ پاک یہ فرما رہے کہ یہ اللہ کی آیات ہیں، ہم ان کو آپ پہ تلاوت کر رہے ہیں۔ تو یہ سب سے پہلے نازل کس نے کی؟ اللہ رب العزت نے، لہٰذا اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ ہم ان کو آپ کے سامنے اس حق کو پڑھ کے سنا رہے ہیں، آپ کو دکھا رہے ہیں، آپ غور کریں کہ آپ تو کریں، لیکن وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ یہی بات اس چیز کو ثابت کر رہی ہے کہ آپ بھیجے گیوں میں سے ہیں، اب اللہ کے رسول ہیں۔ اتنے پہلے کے واقعات مینان بیان کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، اور کوئی اتنے بڑے جھوٹ بھی نہیں بول سکتا۔ تو یعنی یہ آیات جو ہم آپ کو ٹھیک بالحق کا مطلب صحیح، ٹھیک، درست، حق، سب معنی اس کے ہو سکتے ہیں، اور نون جو ہے نت
صرف نون جو ہے یہ ضمیر متکلم کی ہے کہ ہم. تو بہرحال اس آیت مبارکہ کو سمجھ لیں کہ اس میں اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا جو ذکر فرما رہے ہیں کہ آپ نبی ہیں اللہ کے، اور یہ سارا قرآن جو ہے وہ اللہ رب العزت نے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے پڑھ کر سنایا، پھر ہمارے نبی نے ہمیں سنایا، اور اب ہم خود ایک دوسرے کو سناتے ہیں اللہ کے کرم اور اللہ کے فضل سے. اور اللہ رب العزت ہمیں اپنے کرم اور اپنے فضل سے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پیارے کلام کی برکت سے ہمیں قبر کی اندھیر کوٹری میں، حشر کے میدان میں، میزان کے عمل میں، رب کریم کے سامنے حاضری کے وقت اللہ رب العزت اس کو ہمارے لیے جو سفارشی اور نجات کا ذریعہ بنا دے، اور ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کرنے والوں میں شامل ہو جائیں. باقی اللہ پاک کے کرم سے ہی ہم جنت میں جائیں گے، لیکن فضل اللہ کا تو ہے، لیکن ہماری کوشش، ہمارے ارادے، ہماری نیتیں ہوں، اور اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائیں کہ ہم مکمل طور پہ عمل کر سکیں اور اللہ کو راضی کر سکیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میری بہت پیاری، بہت عزیز میری فیملی ممبرز، میں پہلے بھی کئی بار کہہ چکی ہوں کہ آپ سب میرے فیملی ممبرز ہو گئے. میری بہت پیاری عزیز بہنیں، میری پیاری پیاری بیٹیاں، اور میری بہت قابل احترام مائیں، جو جس ایج میں بھی اس گروپ میں شامل ہوئی ہیں، ان سب سے میں تھوڑی دیر بات کرنا چاہوں گی. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا کرم کا جتنا ہم شکر ادا کریں، ہمارے پاس نہ ہی الفاظ ہیں اور نہ ہی ہماری اتنی کوئی طاقت ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی کرم کو بیان کر سکیں. بس اتنا کہتے ہیں کہ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ. رب کریم، آپ نے جو ہم پہ یہ فضل کیا ہے کہ آپ نے ہمیں اپنے قرآن کے ساتھ جوڑ دیا ہے، اس پہ ہمیں توفیق دیجئے، آپ ہمیں توفیق دیجئے کہ ہم آپ کا شکر ادا کر سکیں. میری پیاری بہنوں، 4 دسمبر 2023 میں یہ اللہ رب العزت کے کرم سے یہ سلسلہ شروع ہوا، اور میں بار بار آپ سے ذکر کر چکی ہوں، لیکن میری بہت پیاری نئی بہنیں بھی یہاں پہ ایڈ ہوتی ہیں، تو اس لیے میں دوبارہ شیئر کروں کہ میرا مقصد تھا کہ چند لوگ ہوں گے، میرے جو نمبرز میرے پاس سیو ہیں وہ ہوں گے، اور میں چلے ایک آیتیں دہرائی کر لوں اپنی، کیونکہ بڑی عمر ہو گئی ہے، 22-23 سال ہو گئے مدرسے سے فارغ ہوئے ہوئے، لیکن پتہ نہیں دنیا کی فضولیات میں زندگی سے اتنا، زندگی کا قیمتی وقت ہے، قیمتی صحت، سب کچھ ہوتے ہوئے ضائع کر دیا. اللہ کا شکر ہے، شروع میں کچھ عرصہ تو اللہ رب العزت نے پڑھنے پڑھانے کے لیے قبول کیا مدارس میں، لیکن پھر بعد میں یہ سلسلہ جو کم ہوتا گیا تو وقت گویا کہ کہہ سکتے ہیں کہ ضائع ہی ہوا ہے. تو پھر یہی شوق تھا کہ چلے تھوڑا سا لفظی اور بامہارہ ترجمہ کیا کروں گی، اور ہو سکتا ہے کچھ لوگ جو سننا چاہیں تو وہ اس کو سنیں. تو مجھے یہ امید نہیں تھی بالکل بھی، اور اللہ رب العزت کی ذات سے تو کچھ بھی بعید نہیں ہے، لیکن جس طرح سے آپ لوگوں نے اس گروپ کو واپس شیئر کرنا شروع کیا، اور آئی تھنک شیئر وہی کرتا ہے جس کو کوئی چیز اچھی لگتی ہے، یا اس کو وہاں سے کوئی چیز بہتر لگتی ہے، وہ دوسروں کو بتاتا ہے. یہ اللہ کا کرم، اور آپ سب کی میرے اوپر جو ہے وہ ایک اعتماد ہے، بھروسہ ہے، جو آپ اللہ کے کلام کو سننے کے لیے آپ لوگ اس گروپ میں شامل ہوئے ہیں. تو آپ سب بہت زیادہ مبارکباد کی مستحق ہیں کہ اتنے عرصے سے آپ لوگ میرے ساتھ ہیں، کچھ پہلے آئے، کچھ بعد میں آئے. تو آج یہ خوشی کا مقام ہے میرے لیے کہ اللہ پاک نے اللہ کی فضل اور کرم سے آج ہمارا دوسرا پارہ کمپلیٹ ہو رہا ہے. جب میں نے یہ سلسلہ سٹارٹ کیا تھا تو میرا جو ہیڈنگ تھی وہ صرف یہ تھی کہ ایک آیت روزانہ، چھوٹی ہو یا بڑی ہو. اور اس ٹائم میں نے کچھ مہینے 2 مہینے بعد، مجھے حساب کتاب کی بڑا شوق ہے، عادت ہے، تو میں نے گیس کیا، تو میں نے گروپ میں میسیج لایا، میں نے کہا کہ یہ جو ہے نا پروسیس بہت ہی لمبا ہے، ہم میں سے بہت کم لوگ آخر تک جئیں گے، میرا اپنا نہیں پتا، لیکن یہ کہ 25 سال تک جو ہے نا، جیسے 6666 آیات آتا ہے، تو یہ آیات جو ہے نا کمپلیٹ ہوں گی تقریباً 25 سال کے اندر. تو پھر بھی میری بہنوں نے حوصلہ افزائی کی کہ نہیں، ہم انشاءاللہ کریں گے جتنا بھی ہو سکے. چلے ہم رب کریم کے پیغام کے ساتھ جڑ گئے، جو آیت پڑھیں گے، سنیں گے، اس پہ عمل کریں گے. پھر ایسا ہوا کہ پہلا پارہ الحمدللہ جب کمپلیٹ ہوا تو میں نے بہنوں سے مشورہ کیا کہ اب ہم کیا اسی طرح سے آیات کو لے کے چلیں. تو ووٹنگ کرائی تو زیادہ بہنوں نے کہا کہ نہیں، آیات چھوٹی ہوں تو 2 کر لیں. آیات چھوٹی ہم نے 2 کی، تو پہلا پارہ تو ہمارا الحمدللہ 8 مہینے میں کمپلیٹ ہوا، جس سے میرا وہ 25 سال والا جو ہے نا کم از کم ایک دم سے کافی کم پہ آ کے 15-18 سال پہ بن گیا کہ اب 18 سال میں ہمارا قرآن پاک مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ. زندگی رہی، صحت رہی، سب کچھ
تو پھر جو ہے نا وہ جب ہم نے ایک سلسلہ دوسرے پارے کی سٹارٹ سے یہ کیا کہ چھوٹی آیات میں نے کہا کہ 2 ہوں گی، اور لیکن سورہ بقرہ جب کمپلیٹ ہو جائے گی تو اس کے بعد ایک بڑی ایک چھوٹی آیت بھی ہم ساتھ کر لیں گے۔ ابھی ہم صرف وہ کرتے ہیں جو 2 چھوٹی آیات ساتھ آ جائیں تو وہ دونوں اکٹھی کرتی ہوں۔ جب سورہ بقرہ انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گی تو پھر ایک بڑی آیت اور ایک چھوٹی آیت بھی آ گئی، تو یعنی بہت زیادہ بڑی نہ ہوئی، درمیانی ہوئی اور ایک چھوٹی، تو ان کو بھی ساتھ ملا لیں گے۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہی ہوں کہ الحمدللہ اس کی وجہ سے ہمارا دوسرا پارہ 4 مہینے 17 دن میں کمپلیٹ ہو گیا الحمدللہ، جس سے ایک نئی امید جو چلی ہے کہ انشاءاللہ اگر ایسا ہوا تو انشاءاللہ ہمارا جو پروسیس ہے وہ 10-12 سال تک آ گیا ہے، اور انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ لاسٹ پارے اور چھوٹی چھوٹی آیات ہوتی ہیں، مزید اللہ پاک ہمیں توفیق دے تو ہم اس کو اچھے سے پڑھ سکیں۔ اور پڑھنا مقصد نہیں ہے زیادہ کم کا، مقصد یہ ہے کہ ہم جو آیت پڑھیں، جو رب کریم کا پیغام، جو میسیج ہم تک پہنچ جائے، ہم اس پہ عمل کر سکیں۔ ابھی تک ہم نے 2 پارے پڑھے، آپ بھی غور کریں، میں بھی غور کرتی ہوں، کیا ہم نے ان 2 پاروں پہ عمل کیا ہے؟ کون سی آیت ہے جس نے ہماری زندگی کو چینج کی ہے؟ اگر نہیں چینج کیا تو پھر تو اللہ پاک ہم سے دوسرا سوال بھی کر لیں گے کہ میرا پیغام بھی پہنچ گیا تھا، میرا میسیج آپ یاد رکھیں، آپ کی مما، آپ کے بابا، آپ کے بھائی بہن، استاد، دوست، کوئی آپ کو میسیج کرے کہ مجھے جو ہے نا آپ فلاں دن جو ہے میرے لیے فلاں چیز ریڈی کر لینا، میں آپ کے گھر آؤں گی، یا آپ مجھے فلاں پیسے بھیج دو، فلاں کام میرا کر دو، فلاں دوست کو میرا میسیج، کوئی بھی کام ہمارے ذمہ لگائے، میسیج پہنچ جائے تو کیا ہم اس کو نہیں کریں گے؟ کریں گے نا۔ تو اللہ رب العزت پھر ہم سے یہ پوچھیں گے کہ میرا میسیج تو تم تک پہنچ گیا تھا، تم لوگوں نے پڑھ لیا تھا کہ عمل کیا ہوتا ہے، بے عملی کیا ہوتی ہے، سچ کیا ہوتا ہے، جھوٹ کیا ہوتا ہے، پھر تم نے کتنا عمل کیا۔ لیکن یاد رکھیے میری پیاری بہنوں، شروع میں ہی میں یہ بات وہاں پہ سمجھاتی آئی ہوں کہ ہم صرف اس وجہ سے قرآن کریم کو پڑھنے سے نہیں بچ سکتے کہ جب ہم یہ کہیں کہ ہم علم حاصل کر لیں گے تو ہم سے زیادہ سوال ہوگا۔ یہ جو سوال ہوگا وہ تب بھی ہوگا کیونکہ جو ہم جھوٹ، غیبت، چغلی، جو ہمارے اندر گناہ ہیں، بے پردگی، جیسے بھی ہم گناہوں میں مبتلا ہیں نا، جو بڑے بڑے گناہ ہیں، ان سب کے بارے میں آلریڈی ہمارے علم میں ہے کہ یہ گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ صغیرہ ہے، یہ جو معاف ہو جائے گا، یہ اس طرح معاف، یہ سب کچھ ہمیں پتہ ہے۔ اس لیے اس وجہ سے قرآن کریم پڑھنے سے کوئی بھی بہن نہ ہٹے کہ مجھ سے زیادہ سوال ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ یاد رکھیے، کوئی بھی عالمہ بننے کے لیے، مدرسے میں جانے کے لیے بچوں کی بس ایک ہی بات ہوتی ہے، ہم عمل نہیں کر سکیں گے۔ بھائی کیا اگر مدرسے میں نہیں جائیں گے تو کیا عمل سے آپ بری ذمہ ہیں؟ کیا مدرسے میں نہ جانے سے آپ کو عمل نہیں کرنا پڑے گا؟ کیا مدرسے میں نہ جانے سے آپ کو اللہ رب العزت کے ہاں جواب نہیں دینا پڑے گا؟ تو ہاں دینا پڑے گا، ہر حال میں دینا پڑے گا۔ لیکن اب ہم جڑ چکے نا، تو اس قرآن کریم نے اثر تو ڈالنا ہے، لیکن ہم نے سب نے محاسبہ کرنا ہے اپنا کہ کتنا اثر ہوا ہم پہ۔ اور دوسرا یہی ہے، بہت بہت مبارک ہو سب کو، انشاءاللہ ہمارا 24 ڈیٹ کو، آئی تھنک منگل کو تیسرا پارہ سٹارٹ ہوگا۔ ایک بار میں آپ کے ساتھ ہیں چھوٹی چھوٹی اس کی کلپس کی شکل میں بھی میں اپنا وہ کروں گی، اگر آپ لوگ اسٹیٹس لگانا چاہیں تو اس حساب سے میں آپ کو شیئر کر دوں گی کہ اگر آپ لوگ لگانا چاہیں تو لگا سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، میں پہلے بھی بار بار یہ بات کہہ چکی ہوں، دوبارہ کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگ ایڈ مت کیا کریں کسی کو پوچھے بغیر، یہ اصول کے خلاف ہے۔ کسی بھی انسان کو اس کی پرمیشن کے بغیر کسی گروپ میں ایڈ کرنا مناسب نہیں ہے۔ پہلے آپ ان کو افادیت بتائیں، آپ ان کو بتائیں کہ ہم نے یہاں سے یہ سیکھا، آپ بھی سیکھیں، وہ اوکے کریں تو پھر آپ ان کو اپنے گروپ میں، اس گروپ میں ایڈ کریں تاکہ وہ لیفٹ نہ کریں، کیونکہ لیفٹ جو ایسی چیز ہوتی ہے جسے ایسے لگتا ہے کوئی قرآن کریم سے منہ موڑ کے جا رہا ہے، ایسے جیسی فیلنگز آتی ہے نا۔ سبح اسم ربک الاعلی، اس صورت کے اندر ایک آیت مبارکہ آج ہم نے پڑھی ہے کہ جو اس سے روگردانی کرتا ہے، قرآن کو پس پشت ڈالتا ہے، تو ایسا نہ ہو۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ وہ خود اپنی مرضی سے آئیں، پھر اگر ان کو نہیں ٹھیک لگتا تو جاتے تو جائیں، لیکن اگر یا کوئی اور کسی جگہ سے ہو سکتا ہے کہ یہاں سے رغبت اور طلب پیدا ہو جائے اور وہ خود اپنے لیے ٹیچر رکھ کے یا کسی بھی ذریعے سے قرآن کریم، بس مقصد ہمارا کیا ہے کہ قرآن کریم کے ساتھ جڑ جائیں۔ بڑی بڑی اسکالرز، بڑی بڑی اچھی اچھی معلمات سب ہیں جو قرآن کریم کو پڑھا رہی ہیں، کہیں نہ کہیں جڑ جائیں۔ رب کریم کا پیغام کے بغیر ہم جو رہ چکے ہیں، آج کے بعد ہم نے نہیں رہنا، رب کریم کے پیغام کو سننا ہے، سمجھنا ہے، عمل کرنا ہے۔ اس سلسلے کے اندر ترجمہ سنانے کا اہتمام بھی موجود ہے، اس کے لیے بھی میں تھوڑا منظم سسٹم کر رہی ہوں، اس کے بعد گروپ
گروپ میں الگ نمبر شیئر کر دوں گی، جس کو ترجمہ سنانا چاہتی ہیں روزانہ ایک آیت کو وہ بھی سنا سکتی ہیں۔ بہرحال میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہوا، دوبارہ بتا رہی ہوں کہ آپ لوگ خود اس آیت کو یاد کر کے وائس میں ریکارڈ کر کے خود آیت سامنے رکھ کے اس کو سن سکتے ہیں۔ روزانہ ایک آیت ضرور یاد کریں، ہر روز سبق کو سنیں۔ اگر آپ ایک دن کا سبق چھوڑ دیں گی، پھر دوسرا بھی رہ جائے گا، پھر تیسرا بھی، پھر وہ سبق اکٹھا ہو جائے گا، پھر آپ نہیں سن پائیں گے۔ جہاں ہم ساری دنیا کے کام کر لیتے ہیں، یہ 15 سے 20 منٹ کا میرا پرومس ہے، کوشش کرتی ہوں، لیکن کبھی آیت بڑی ہو تو منٹس کچھ اوپر بھی ہو جاتے ہیں۔ 20-25 منٹ کے اندر آپ یہ اللہ کا کلام سن سکتے ہیں۔ سو پلیز اس کو سنا کریں۔ دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دے رہی ہوں کہ آج سے 2 سال پہلے ترجمہ کا ایڈ آیا، ترجمے کا سلسلہ تھا، یہ جو فوزیہ عبدالعزیز ہیں جن کا میں یہاں پہ تفسیر شیئر کرتی ہوں، میری دوست ہیں، ان کا تھا، وہ کروا رہی تھی، تو ہم نے اس کو شروع کیا۔ حالانکہ اس وقت یہ تھا کہ یہ بہت اچھا لگے گا، اور لائیو کلاس تو میں لے ہی نہیں پاتی، میں لائیو کلاس کیسے لوں گی سب کچھ، لیکن یقین مانیے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ 11 جنوری کو ہمارا پروگرام ہے دعا کا، ہمارا قرآن کریم کمپلیٹ ہو گیا۔ 2 سال میں ہمارا قرآن پاک پورا ہم نے ترجمہ سنا ہے ان کی زبان سے، اور ہم نے پورا ترجمہ سنایا ہے، اور الحمدللہ ہمارا قرآن کریم ہو گیا۔ اگر میں یہ نہیں کرتی تو آج سے جو 42 سال 43 سال گزر چکے ہیں زندگی کے، وہ بھی تو گزر ہی گئے نا، تو یہ 2 سال بھی گزر گئے، لیکن یہ کتنے پیارے 2 سال ہیں کہ اس میں رب کریم کا قرآن میں نے سنا ہے، ہر ہفتے سنا ہے، کبھی 2 دن سنا ہے، کبھی 3 دن سنا ہے، سنایا تو ہر ٹائم ہے نا، ہر ٹائم رب کریم کے کلام کو سنانے کی فکر رہی ہے۔ یہ تو بہت خوبصورت وقت گزرا ہے میرا، تو آپ بھی دیکھیں کہ یہ قیمتی وقت بن جائے، 24 گھنٹوں میں سے یہ 20-25 منٹ آپ کے ضائع نہ ہوں۔ آپ میں سے ہر ایک بہن اس کو سنیں، نہیں تو کہیں اور سن لے، لیکن قرآن سنیں، قرآن سنیں، قرآن سنیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمیں بدل دیں گے۔ ہم اللہ میاں سے اللہ رب العزت سے کہہ دیں گے نا کہ اللہ جی ہم سن رہے تھے نا، آپ ہمارے اوپر ڈالیں اثر، آپ کرنے والے، ہم تو کچھ کرنے والے نہیں، ہم تو کمزور ہیں، ہم تو گنہگار ہیں، آپ ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ پھر میسیج لمبا ہو گیا، ایک اور بات آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی۔ کچھ بہنوں کی ریکویسٹ کافی بار آئی ہے کہ آپ لائیو کوئی ایسا سیشن رکھیں کہ فیڈ بیک ہو کہ کیا سیکھ رہے ہیں یا نہیں، اس طرح۔ تو پھر آپ کے لیے میں ابھی سے خوشخبری آپ کو سنا دوں کہ جب ہماری سورہ بقرہ کمپلیٹ ہوگی انشاءاللہ، اس سے 15 دن پہلے میں یہ ایک میسیج چلا دوں گی، آپ کو ڈیٹ اور ٹائم وغیرہ فکس کر دوں گی، اور انشاءاللہ ہمارا جو ایک لائیو سیشن ہوگا اور آن لائن، جس میں جو دعا ہے وہ فوزیہ عبدالعزیز باجی جان کریں گی، جو یہاں تفسیر کرتی ہیں، تلاوت کریں گی سلمہ نسیم صاحبہ، جن کی یہاں پہ تلاوت ہوتی ہے، اور میں جو ہے نا روزانہ چونکہ آپ کو لیکچر دیتی ہوں، اس لیے اس لائیو کلاس میں آپ کے ساتھ ایک سیشن رکھوں گی، تقریباً کوشش کروں گی کہ 1 گھنٹہ ایسا ہو جس میں ہم آپس میں بات چیت کر سکیں۔ اگر وہ منظم ہو گیا، سب بہنوں نے تعاون کیا اور اچھی طریقے سے یعنی وہی اپنی اپنی باری پہ بات کی، تو ہم انشاءاللہ آپ کو میں موقع دوں گی کہ جو مہمانان گرامی ہوں گی جو دعا کروائیں گی، یا جو مصروف لوگ ہیں، وہ تو ویسے اس میں یہ آپشن بھی ہوتا ہے نا کہ خود بھی جا سکتے ہیں، جو جانا چاہے وہ چلے جائیں گے، لیکن جو رہنا چاہیں بات کرنا چاہیں تو 1 گھنٹے کا لائیو سیشن رکھیں گے، جس میں آپ کو مجھ سے کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ سکتی ہیں، اور میں بھی آپ سے کچھ پوچھنا چاہوں تو پوچھ لوں گی، اور ہم لوگ یہ بتائیں گے کہ ہم نے اس قرآن کریم میں اس سورۃ مبارکہ میں کیا سیکھا، کتنا عمل کیا، یا اس گروپ کو مزید بہتر کرنے کے لیے، ترجمے کو بہتر کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، کون سی تفسیر مجھے پڑھنا چاہیے، کس طریقے سے میں مزید کروں تو وہ زیادہ بہتر ہو سکتا ہے۔ اپنی تجاویز اور سارا کچھ آپ اپنے ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ سورہ بقرہ کے اختتام تک 252 ورسز ہو چکی ہیں اور 285 تک ہیں، انشاءاللہ تھرڈ پارے کے میڈ تک ہے سورہ بقرہ، تو انشاءاللہ جب وہ کمپلیٹ ہوگی تو دعا بھی ہوگی، اور ہم جو ہے نا آمنے سامنے تو نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ کہ لائیو ہم انشاءاللہ بات کریں گے، اور ٹائم بھی انشاءاللہ مشورے سے کوئی ایسا سیٹ کروں گی کہ سب اویلیبل ہو سکیں۔ بس اللہ رب العزت سے دعا جب آپ کریں نا، آپ کو اکثر آپ مجھے دعائیں دیتی ہیں، سب کچھ اللہ پاک آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ سب سے بڑی دعا یہ کریں کہ اللہ پاک آسانیاں پیدا کرے اور وقت میں برکت عطا فرمائی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے، مزید اللہ پاک برکت عطا فرمائے، تاکہ اس سے رب کریم کا کلام ہے نا میری پیاری بہنوں، بہت بڑی بات ہے، بہت چھوٹی نہیں ہے، آپ کو سنتے ہوئے شاید نہیں لگتا ہوگا، لیکن مجھے آیت تیار کرتے ہوئے میں بہت زیادہ ٹینس ہوتی ہوں، میں بہت پریشان ہوتی ہوں۔ آپ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ میں جب گروپ میں دیکھتی ہوں کہ اب 4تھا گروپ بن گیا یا ممبر زیادہ ہو گئے میں خوش ہوتی ہوں، خوشی اپنی جگہ پہ ہوتی ہے کہ رب کریم کا پیغام کے ساتھ لوگ جڑ رہے ہیں، لیکن یہ ٹینشن بھی بڑھ جاتی ہے کہ اچھا یہ اس میں کیسے کیسے لوگ ہوں گے، کیسے ذہین لوگ ہوں گے، میں بات کر سکوں گی نہیں، صحیح سمجھا پاؤں گی نہیں، لیکن رب کا کلام ہے، 2 پارے ہو گئے ہیں، ابھی تک اللہ پاک نے عزت رکھی ہوئی ہے، اللہ پاک آئندہ بھی رکھیں گے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا کلام سمجھ میں آ جائے، مفہوم کے بارے میں کبھی بھی آپ کو
کو کوئی ایسی چیز ہو جو آپ کو کلیئر نہیں ہو رہی ہے تو آپ نے فوراً مجھے میسیج کرنا ہے. تفسیر میں نہیں کرتی ہوں, تفسیر مجھے نہیں آتی ہے ابھی. انشاءاللہ زندگی رہی ایک مرتبہ ہو جائے دوبارہ پڑھوں تو شاید اللہ پاک تفسیر بھی تھوڑی آ جائے. ابھی میں صرف آپ کو مفہوم بتا رہی ہوتی ہوں, تدبر بتا رہی ہوتی ہوں, غور کر رہی ہوتی ہوں کہ اس میں کیا ہو سکتا ہے. وہ کبھی ہو سکتا ہے میرے منہ سے کوئی ایسی بات بھی نکل جائے جو میں ایسے نہیں مناسب ہو, یعنی کہ میں ایسی خود سے بول رہی ہوتی ہوں نا, تو اس لیے آپ اگنور ہی کر لیے اگر یہ چھوٹی موٹی مسٹیک اگر ہو, اور بڑی کوئی ہو تو ضرور مجھے بتایا کریں. اور کیسے اس کو بہتر کر سکتے ہیں, کیا آپ اس میں دیکھنا چاہتے ہیں, یا کوئی بھی ایسی چیز. اور دعا ضرور کیا کریں کہ اللہ پاک اس کلام کو ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے. وہ ہمیشہ والی زندگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی, وہاں ہم سارے ممبرز جو ہے نا وہاں ملیں جنت میں, اور پھر ہم بتائیں کہ ہم اللہ رب العزت کا کلام جو ہے نا کہاں سنتے تھے. اللہ پاک سننے پڑھنے جو ہے نا کہنے سننے سے زیادہ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائیں. اور میری طرف سے بہت دعائیں, بہت پیار آپ سب کے لیے اس پارے کے اہتمام پہ. اور اب مجھے پتا ہے کہ انشاءاللہ ہم جلدی سے سارا پڑھ لیں گے, اور زندگی رہی تو, ورنہ میں کوشش میں ہوں کہ میں جو ہے نا کوئی ایسی معلمہ میرے ساتھ ہو جائیں جو کچھ ہو گیا, کوئی چنگی مندی ہو گئی تو وہ بھی اس سلسلے کو اسی طرح سے جاری رکھے انشاءاللہ, کیونکہ بندوں سے کچھ نہیں ہوتا. لیکن ابھی تک میں نے ایسی کوئی نہیں میرے ساتھ جو جن کو میں ایسے پورا ہائی لائٹ کر دوں کہ میں نہ ہوئی تو وہ اس کو اسی ترتیب سے لے کے چلیں گی. لیکن میں ضرور اس کا انتظام کروں گی تاکہ یہ سلسلہ, اتنا خوبصورت سلسلہ جو آپ لوگوں کو خوبصورت لگ رہا ہے, اور رب کریم کا پیغام کی وجہ سے مجھے بھی خوبصورت لگ رہا ہے, اللہ پاک اس کو جو ہی جاری و ساری رکھے, اور ہم سب کو جو ہے نا اس کے ساتھ جوڑے رکھے, اور حقیقی معنوں میں عمل کرنے والا بنا دے ہمیں, اور اپنی رضا والی زندگی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور بہت ساری دعائیں ہیں انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام, آپ کی بہن, بیٹی اور ماں فرحت مقدر.